الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تعریف، ستائش اس اللہ کی جس نے آسمانوں کو اور زمین کو عدم سے وجود دے ڈالا، اور اس نے ظلمتیں اور روشنی بنائی۔ پھر یہ کافر ہیں ظالم جو اس بڑے خدا کو ان چیزوں کے ساتھ جن کی کوئی طاقت کوئی اختیار نہیں ہے ایک برابر کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے جو کروانے کے لیے یہ قرآن مجید آیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک خوبصورت سی جو بات ذہن میں کی کہ دیکھیں یہاں پر جہاں جب تو آسمانوں اور زمین کی بات کی تو وہاں پر کا خلق السماوات والارض، جہاں اندھیروں اور روشنی کی بات کی وہاں جعل کہا۔ اچھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی اور اندھیرے ہیں اس کائنات کے اندر، اس کے لیے مناسب، اور یہ وہی ہے کہ یہ جو خلائی صورتحال اب آپ کے سامنے ہے، صرف اسی شخص کے لیے شاید یہ سمجھ آنے والی بات اس طریقے سے ہو سکتی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ روشنی اور اندھیرا جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ پیدا ایز سچ اس معنی میں ہوتے ہیں جس معنی میں زمین جو نہیں تھی تو اس کو بنایا گیا، یا آسمان نہیں تھا تو اس کو بنایا گیا، بلکہ بات یہ ہے کہ انہی اجرام کی موومنٹ جو ہے بذات خود روشنی اور اندھیروں کے بنانے کا جو ہے ذریعہ، تو اس کے لیے جعلہ کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب تھا۔ ہم الذی خلقک، تو ایک تو ہے تخلیق کا یہ فنومینا۔ اچھا، یہ تخلیق کا فنومینا بذات خود حیرت انگیز ہے، سبحان اللہ۔ اس کے ایٹم کا مطالعہ کرنے کے لیے سینکڑوں برس سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور روزانہ آپ کو دنگ کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر انہیں کچھ ڈھونڈ لیا، اور آگے اس سے پھر آگے انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ تو یہ کائنات کی جو کن ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر باریکی ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی یوں نہیں ہے کہ بس ایک چیز ایسے پڑی ہوئی ہے بھائی، اور ہر ذرے کے اندر لاکھوں کروڑوں کہانیاں ہیں، ایک ایک کہانی دنگ کر دینے والی، عجیب کر دینے والی۔ تو یہ جو کائنات ہے، اس کے اندر کسی کی قوت اور کسی کا ارادہ اور کسی کی حکمت اور کسی کی دانائی اتنا بلند آہنگ کے اندر بول رہی ہے۔ مطلب وہ جو خدا خود سامنے نہیں نا آ رہا، جو ان کا بار بار تقاضا ہے، مطلب اس کی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے عوض میں اس نے کچھ رکھا ہوا نہیں ہے کہ تم خدا کو محسوس کرو۔ تو ایک تو جو ہے یہ کائناتی وجود جو ہے بذات خود خدا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں جو ایک اور دنگ کر دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جماد کے اندر، اس بے جان مخلوق کے اندر جان ڈال دی جائے، اور یہاں زندگی جو ہے وہ باتیں کریں۔ هو الذی خلقکم من طین، اس مٹی، اس کیچڑ کے اندر ہم نے ایک ایسی اعلیٰ مخلوق جو ہے نا وہ پیدا کر دی، ثم قضى اجلا، پھر اس کی ایک لائف رکھ دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، البتہ ایک اور زندگی ہے ایک تفسیر کے مطابق، اور ایک یہ ہے کہ اس کے بعد اس کی ایک اجل ہے کہ جس میں اس کو جو ہے وہ ختم بھی آنا ہے۔ اتنی کھلکھلاتی، مسکراتی، خوشنما، خوبصورت زندگی یک لخت جو ہے وہ بالکل دفن ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ کہانیاں بھی مسلسل کوئی بناتا چلا جا رہا ہے یہاں ایسی ایسی زبردست مخلوقات کو، اور ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، تو پہلی خدا کی نشانی وجود، اشیاء کا موجود ہونا، اور دوسری خدا کی نشانی پھر ان موجودات کے ایک حصے کے اندر زندگی اٹکھیلیاں کرتی ہے۔ اور زندگی تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو کیسے آپ ڈسکرائب کریں گے، وہ تو ایک محسوس کرنے کی چیز ہے۔ تو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہ ہے اللہ آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر۔ تو یہ خدا کے تعارف سے بات چل رہی ہے۔